پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا، ایک اور اعزاز۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ افغانستان سے متعلق بھی بڑا کردار نبھایا جائے گا۔ پاکستان کا بطور غیر مستقل رکن کتنواں دور؟ اس ماہ پاکستان کتنے اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا؟ پاکستان سلامتی کونسل کو کیسے چلائے گا؟ کیا پاکستان تمام رکن ممالک کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں ہوگا؟ اور آخر پاکستان کو یہ کامیابی کیسے ملی؟ دیکھیے بڑی خبریں 24 ڈیجیٹل پر۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیوز اور خصوصی انٹرویوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچ سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے آج 1 جولائی 2025 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ پاکستان کا بطور غیر مستقل رکن 8واں دور ہے اور اس ماہ پاکستان 2 اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا۔ پہلا اجلاس امن و تنازعات کے پرامن حل سے متعلق ہوگا، جبکہ دوسرا اجلاس اقوام متحدہ اور OIC کے تعاون پر مبنی ہوگا۔ پاکستان تمام رکن ممالک کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان UN چارٹر، عالمی قانون اور کثیر الجہتی اصولوں سے وابستہ ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتے تنازعات، بحرانوں پر مؤثر رد عمل ضروری ہے۔ سلامتی کونسل کو مؤثر، فعال اور سفارتی انداز میں چلایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری، تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے عالمی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے رکن ممالک کے درمیان مضبوط عزم موجود ہے۔ جون میں پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کی صدارت پر فائز ہوا تھا۔ پاکستان قرارداد 1988 کے تحت طالبان سے متعلق پابندیوں کی نگرانی کرے گا۔ پاکستان قرارداد 1373 کے تحت UN انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب چیئر بھی مقرر ہوا۔ پاکستان سلامتی کونسل کی غیر رسمی ورکنگ گروپس کی چیئرمین شپ بھی سنبھالے گا۔ پاکستان دستاویزات اور پابندیوں سے متعلق امور میں رہنمائی کرے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق تقرریاں پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں پر عالمی برادری کے اعتماد کا مظہر ہیں۔ پاکستانی قوم کی عظیم قربانیوں کے اعتراف کے طور پر یہ کامیابی ان کے نام کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ پاکستان UN چارٹر کے اصولوں پر کاربند ہے، عالمی امن کے لیے شراکت جاری رکھیں گے۔ علماء بس اقوام متحدہ کے زیر انتظام ادارے سلامتی کونسل میں پاکستان کا نمایاں کردار ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی 1988 کی پابندیوں کی کمیٹی کی صدارت کرے گا، جو طالبان سے وابستہ افراد، گروہوں، اداروں اور تنظیموں پر اثاثے منجمد کرنے، سفر پر پابندی لگانے اور اسلحہ کی پابندی عائد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان 2 غیر رسمی ورکنگ گروپس کا شریک صدر بھی ہوگا۔ ان غیر رسمی ورکنگ گروپس میں دستاویزی اور دیگر طریقہ کار سے متعلق سوالات کا گروپ بھی شامل ہے۔ دوسرا گروپ عمومی سلامتی کونسل پابندیوں کے امور سے متعلق ہے۔ پاکستان 2025-26 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے۔ سلامتی کونسل کی تمام پابندیوں سے متعلق کمیٹیاں 15 رکنی ہوتی ہیں اور ان کے فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ بھارت بھی 2022 میں انسداد دہشت گردی کمیٹی کا صدر رہ چکا ہے۔ یہاں آپ کو تاریخ سے آگاہ کرتے چلیں کہ اقوام متحدہ کا ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو مارج وجود میں آیا تھا۔ 25 اپریل 1945 سے 26 جون 1945 تک سان فرانسسکو، امریکہ میں 50 ملکوں کے نمائندوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔
اس کانفرنس میں ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام پر غور کیا گیا۔ اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن کا منشور یا چارٹر مرتب کیا گیا۔ تنظیم اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا نام امریکہ کے سابق صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے تجویز کیا تھا۔ منشور اور مقاصد کے متعلق بتاتے چلیں کہ اس کے چارٹر کی تمہید میں لکھا ہے، ہم اقوام متحدہ کے لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچائیں گے، انسانوں کے بنیادی حقوق پر دوبارہ ایمان لائیں گے اور انسانی اقدار کی عزت اور قدر و منزلت کریں گے، مرد اور عورت کے حقوق برابر ہوں گے اور چھوٹی بڑی قوموں کے حقوق بھی برابر ہوں گے۔ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ عہد ناموں اور بین الاقوامی آئین کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھایا جائے، آزادی کی ایک وسیع فضا میں اجتماعی ترقی کی رفتار بڑھے اور زندگی کا معیار بلند ہو۔ لہٰذا یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے رواداری اختیار کریں، ہمسایوں سے پرامن زندگی بسر کریں، بین الاقوامی امن اور تحفظ کی خاطر اپنی طاقت متحد کریں، نیز اصولوں اور روایتوں کو قبول کر سکیں، اس بات کا یقین دلائیں کہ مشترکہ مفاد کے سوا کبھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، تمام اقوام میں عالم اقتصادی اور اجتماعی ترقی کی خاطر بین الاقوامی ذرائع اختیار کریں۔ اقوام متحدہ کی شق نمبر 1 کے تحت اقوام متحدہ کے مقاصد درج ذیل ہیں: مشترکہ مساعی سے بین الاقوامی امن اور تحفظ قائم کرنا، قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا، بین الاقوامی اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور انسانوں کو بہتری سے متعلق گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر بین الاقوامی تعاون پیدا کرنا، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنا، ایک ایسا مرکز پیدا کرنا جس کے ذریعے قومیں رابطہ عمل پیدا کر کے ان مشترکہ مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آرٹیکل نمبر 2 کے تحت تمام رکن ممالک کا مرتبہ برابری کی بنیاد پر ہے۔ ہر امن پسند ملک جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی شرائط تسلیم کرے اور ادارہ کی نظر میں وہ ملک ان شرائط کو پورا کر سکے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو، برابری کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا رکن بن سکتا ہے۔ شروع میں اس کے صرف 51 ممبر تھے، بعد میں بڑھتے چلے گئے۔ سیکیورٹی کونسل یا سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی اراکین کو معطل یا خارج کر سکتی ہے، اور اگر کوئی رکن چارٹر کی مسلسل خلاف ورزی کرے اسے خارج کیا جا سکتا ہے۔ سلامتی کونسل معطل شدہ اراکین کے حقوق رکنیت کو بحال کر سکتی ہے۔ اس وقت اس کے ارکان ممالک کی تعداد 193 ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 اعضاء ہیں: جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، اقتصادی اور سماجی کونسل، سرپرستی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف۔